غزوہ بدر جو ہے اسلام کے تمام غزوات میں سے سب سے بڑا غزوہ ہے، اور یہ وہ غزوہ ہے کہ جس میں اسلام کی شان و شوکت کی ابتدا ہوئی، اور کفر اور شرک کی ذلت اور رسوائی کی ابتدا ہوئی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ یوم الفرقان کہا ہے، یعنی کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن۔ اب قصہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ شروع رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو سفیان جو ہے وہ قریش کا جو قافلہ تجارت کی غرض سے شام لے کر گیا تھا، وہ واپس آ رہا ہے، اور اس میں مال و اسباب بھرا ہوا ہے، کیونکہ قریش جو تھے یہ اپنا تمام مال بھیجا کرتے تھے اس تجارتی قافلے میں، تاکہ وہاں پر جا کے خرید و فروخت اور نفع ان کو ملے، اور وہ اسی سے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو ابو سفیان اس وقت ابھی 2 ہجری چل رہی ہے، اور اس وقت تک ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور ابو سفیان کے واپس آنے کی خبر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو انہوں نے صحابہ کرام کو جمع کیا رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان کو اس قافلے کی خبر دی، اور ان کو بتایا کہ یہ قریش کا کاروان تجارت ہے، اور یہ مال و اسباب سے بھرا ہوا ہے، اور تم اس کی طرف خروج کرو، عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے اس میں سے مال غنیمت عطا فرمائے۔ اور یہ جو غزوہ بدر ہوا تھا اصل میں صرف خروج فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس قافلے کی طرف، قتال کا یا جنگ کرنے کا کوئی ان کا مقصد نہیں تھا، اور یہ تو بعد میں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ پھر ان کو دفاع کرنا پڑا اور مقابلہ کرنا پڑا، اور ابو سفیان کو پہلے ہی اندیشہ لگا ہوا تھا کہ جو مسلمان ہیں وہ اس قافلے کی ضرور خبر معلوم کر رہے ہوں گے، اور وہ پھر راستے میں پوچھتے پوچھتے آ رہا تھا کہ حالات معلوم کر رہا تھا کہ کہیں کسی نے اس قافلے کی خبر تو نہیں لی، اور بعض پھر مسافروں سے ان کو یہ خبر ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو تیرے قافلے کی خروج کی طرف بھیجا ہے، یعنی کہ تیری طرف بھیجا ہے اور خروج کا حکم دیا ہے، اور ابو سفیان نے اسی وقت پھر ایک شخص تھا زمزم غفاری، اس کو اجرت دے کر مکہ روانہ کیا تاکہ وہاں جا کر قریش کو اطلاع دے دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام جو ہے وہ قافلے پر خروج کی طرف نیت سے نکل آئیں، اور تم لوگ آ کر اپنا جو سامان ہے، جو قافلہ ہے یا کاروان تجارت ہے، تم اس کو اس کی حفاظت کر لو۔ اور زمزم غفاری جب مکہ پہنچتے ہیں اور وہ ان کو خبر دیتا ہے تو وہاں پر ہر شخص میں ہلچل مچ جاتی ہے، کیونکہ ہر ایک نے اپنی جمع پونجی تمام لگائی ہوتی تھی اس کاروان تجارت میں، اور اس لیے وہ سب جو ہے تیار ہو گئے تاکہ آ کر اس قافلے کی حفاظت کر سکیں۔ 12 رمضان المبارک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہو رہے ہیں، اور 313 یا 314 روایات میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ صحابہ کرام تھے، اور بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ صرف 313 یا 314 کی جماعت میں صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، اور ایک گھوڑا جو تھا وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور ایک جو تھا وہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور ایک اونٹ جو ہے یہ 2 اور 3 آدمیوں میں تھا، یعنی کہ ایک اونٹ پر باری باری 2 یا 3 لوگ سوار ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر میں جاتے وقت ایک اونٹ 3 آدمیوں میں مشترک تھا، یعنی کہ باری باری اس پہ سوار ہوتے تھے 3 لوگ، اور ابو لبابہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، یعنی یہ تینوں جو ہے ایک اونٹ میں شریک تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدل چلنے کی باری آتی تو یہ دونوں ابو لبابہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے کہ آپ سوار ہو جائیں، ہم آپ کے بدلے میں پیدل چل لیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے کہ تم چلنے میں مجھ سے زیادہ قوی نہیں ہو، اور تم سے زیادہ میں خدا کے اجر سے بے نیاز نہیں۔ پھر مدینہ سے 1 میل فاصلہ طے کر کے ایک مقام پر یہ پہنچے، اور وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جماعت کا معائنہ فرمایا تاکہ جو کم عمر لوگ ہیں ان کو واپس بھیج سکیں، اور پھر باقی جو ہے وہ آگے جا سکیں، اور جو کم عمر تھے ان کو اس مقام سے واپس بھیجا، اور روحہ میں پہنچ کر ابو لبابہ بن عبد المنذر کو مدینہ کا حاکم مقرر فرما کر واپس بھیج دیا۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاتے تھے کسی بھی غزوے کے لیے یا پھر کسی بھی سفر میں جاتے تھے تو پیچھے اپنا قائم مقام کسی نہ کسی کو بنا کر جایا کرتے تھے جو وہاں کے امور کی دیکھ بھال کرتا تھا، اور یہ جو لشکر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 313 یا 314 کی جماعت جو تھی، اس میں 3 علم تھے، یعنی کہ 3 جھنڈے تھے، اور ایک علم جو تھا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ میں تھا، اور دوسرا جو تھا وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا، اور تیسرا کسی انصاری صحابہ کے ہاتھ میں تھا۔ اب یہ آگے جا رہے ہیں اور وہاں سے ایک مقام پر پہنچے ہیں جسے مقام صفرا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام جن کے نام بسبس بن عامر جہنی اور عدی بن ابی الزغبہ، ان دونوں کو واپس بھیجا ان کو جو ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا اس کے تجسس کے لیے، یعنی کہ اس کی خبر گیری کے لیے آگے بھیجا، اور ادھر جو زمزم غفاری جو تھا جس کو ابو سفیان نے پیغام دے کر مکہ بھیجا تھا وہ مکہ پہنچا، اور اس نے جا کر وہاں پر ان کو خبردار کیا کہ قافلے کی حفاظت کے لیے جلد از جلد دوڑو، اور یہ خبر جیسے ہی پہنچی تو تمام مکہ میں ہلچل پڑ گئی، اور کوئی مرد اور کوئی عورت ایسا نہ رہا جس نے اس میں جمع پونجی لگائی نہ ہو، اور اس لیے پھر سارے جو ہیں وہ تیار ہو کر اپنے پورے سامان کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے، اور اس کا جو سردار تھا اس لشکر کا، یعنی کہ جو قریش مکہ کا سردار تھا وہ ابو جہل تھا۔ قریش جو تھے یہ انہوں نے ہر طرح کا سامان بھی ساتھ رکھا، اور کچھ گانے بجانے والی عورتوں کو بھی ساتھ رکھ لیا، اور جو طبل بجایا کرتے تھے ان کو بھی ساتھ لے کر یہ کڑاتے ہوئے اور ایسے اتراتے ہوئے چل رہے تھے اکڑتے ہوئے،
تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اے مسلمانوں تم ان کافروں کی طرح مت ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور اپنی قوت اور شوکت کو دکھلاتے ہوئے نکلتے ہیں۔ قریش کے تمام سردار جو تھے وہ اس لشکر میں شریک ہوئے، اور ابو لہب کسی وجہ سے نہ جا سکا، لیکن اپنے بجائے جو ہے اس نے ایک شخص کو بھیجا جو ابو جہل کا بھائی عاص بن ہشام تھا، اور عاص بن ہشام جو ہے اس کے ذمہ ابو لہب کا کچھ قرض دینا باقی تھا، اور وہ اپنی مفلسی کی وجہ سے اس کو ادا نہیں کر سکا، تو اس کے اتارنے کے لیے اس قرض کے بدلے میں ابو لہب نے اپنی جگہ اس ابو جہل کے بھائی عاص بن ہشام کو بھیج دیا کہ اگر تم میری جگہ چلے جاؤ تو تمہارا قرضہ معاف ہو جائے گا۔ اور ایک اور شخص تھا امیہ بن خلف، اور وہ بھی جو ہے پہلے بدر میں جانے سے انکار کرتا رہا، لیکن ابو جہل نے اس کو بہت زیادہ ایموشنلی بلیک میل کیا، اور اس کو جیسے ایک طرح سے غیرت دلائی، اور پھر اس کو اپنے ساتھ زبردستی ایک طرح سے لے کر گیا، لیکن پھر بھی امیہ بن خلف جو ہے وہ جانے پر راضی نہیں ہو رہا تھا، اور ابو جہل نے پھر اس کو یہ کہا کہ میں تمہیں سب سے بہتر سواری دوں گا، اور تم جیسے ہی حالات خراب دیکھو تو تم واپس آ جانا، اور اس شرط پر امیہ بن خلف جو ہے یہ جانے پر راضی ہو گیا، لیکن پھر یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے انجام تک پہنچانا تھا، تو یہ کسی نہ کسی طرح بدر کے میدان تک پہنچ گیا۔ امیہ بن خلف جو تھا جو جنگ میں نہیں جانا چاہ رہا تھا، اس میں بدر میں نہیں جانا چاہ رہا تھا، اس کے انکار کا ایک سبب تھا، اور وہ سبب یہ تھا کہ سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اس کے بہترین دوست تھے، اور امیہ جب بھی شام جاتا تجارت کے لیے تو راستے میں یہ رکتا تھا مدینہ میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور اسی طرح جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مکہ آیا کرتے تھے تو وہ امیہ کے پاس رکا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ کے بعد جب انہوں نے مدینہ ہجرت کر لی، اس کے بعد ایک مرتبہ کیا ہوا کہ سعد بن معاذ جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ آئے، اور امیہ کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے ہمیشہ کی طرح، اور امیہ سے یہ کہا کہ طواف کرنے کے لیے مجھے ایسے وقت میں لے چلو جب کوئی بھی نہ ہو، یعنی کہ حرم جو ہے وہ لوگوں سے خالی ہو، تو امیہ جو ہے دوپہر کے وقت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو لے کر نکلا، اور یہ طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل وہاں سامنے آ گیا، اور یہ کہنے لگا کہ اے ابو صفوان، یہ امیہ کی کنیت تھی، اور کہنے لگا کہ یہ تمہارے ساتھ شخص جو ہے یہ کون ہے؟ تو امیہ نے کہا کہ سعد رضی اللہ عنہ ہے، تو ابو جہل نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ شخص اطمینان سے طواف کر رہا ہے، تم ایسے بے دینوں کو ٹھکانہ دیتے ہو اور ان کی مدد کرتے ہو، اے سعد خدا کی قسم اگر ابو صفوان یعنی امیہ تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو میں تمہیں یہاں سے واپس صحیح سالم واپس نہ جانے دیتا۔ تو سعد رضی اللہ عنہ نے پھر اونچی آواز میں کہا کہ اگر تو مجھے طواف سے روکے گا تو خدا کی قسم میں مدینہ سے تیرا شام جانے کا جو راستہ ہے وہ بند کر دوں گا، اور امیہ نے سعد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم ابو الحکم یعنی کہ جس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل رکھا تھا، کہ تم اس پر اپنی آواز جو ہے وہ بلند نہ کرو، اور یہ اس وادی کا سردار ہے۔ تو پھر یہ جواب جب سنا سعد رضی اللہ عنہ نے تو انہوں نے ترشروئی سے کہا کہ اے امیہ بس رہنے دے، خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور احباب کے ہاتھ سے قتل ہوگا، اور امیہ نے کہا کہ اس نے پھر پوچھا کہ کیا میں مکہ میں مارا جاؤں گا؟ تو سعد رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ تم کہاں اور کس جگہ مارے جاؤ گے۔ اب یہ جیسے ہی امیہ نے سنا تو اس کو یقین تو پہلے ہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تو وہ بہت گھبرا گیا اور بہت ڈر گیا، اور اس نے جا کر اس بات کا تذکرہ جو ہے اپنی بیوی ام صفوان سے کیا، اور اس نے یہ کہا کہ خدا کی قسم محمد کبھی غلط نہیں کہتے، اور قریب تھا کہ جو ہے وہ خوف و ہراس کی وجہ سے اس کا پاخانہ جو ہے وہ خطا ہو جاتا، اور امیہ پر اس درجہ خوف و ہراس جو ہے وہ غالب ہوا کہ اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب مکہ سے کبھی باہر نہیں نکلوں گا، اور یہی وجہ تھی کہ امیہ بدر میں جانے کے لیے بار بار انکار کر رہا تھا کہ اس کو اپنی جان کا خطرہ تھا، اس کو خوف تھا کہ میں باہر نکلا تو میں مارا جاؤں گا، اور جب پھر ابو جہل نے اس کے امیہ کے پاس آ کر اس کو چلنے کے لیے جب اصرار کیا تو ابو جہل نے یہ دیکھا کہ امیہ تو چلنے پر راضی نہیں ہے، تو اس نے وہی کہا کہ میں تمہیں ایک اچھا جو ہے وہ سواری دوں گا تو تم خطرہ محسوس کر کر واپس آ جانا، اور جب یہ امیہ جو ہے یہ گھر آیا اور اس نے اپنی بیوی کو کہا ام صفوان کو کہ میرا سامان تیار کر دو، تو اس نے کہا کہ تمہیں اے ابو صفوان کیا تمہیں اپنے قریشی بھائی یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ یاد نہیں؟ تو اس نے کہا کہ پھر امیہ نے کیا کہا کہ مجھے معلوم ہے، مجھے یاد ہے اچھی طرح، لیکن میرا زیادہ دور جانے کا ارادہ نہیں، میں تھوڑا سا آگے جا کے واپس آ جاؤں گا، لیکن بس اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر اس کے انجام دکھانے کے لیے بدر کے میدان پر تک پہنچایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے اس کو قتل کروا دیا، اور یہ ابو جہل دیکھیں کہ اس نے کیسے خود بھی ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا کہ خود بھی جا رہا ہے اور لوگوں کو بھی ساتھ زبردستی لے کر جا رہا ہے، اور خود بھی تباہ ہوا اور باقی اپنے ساتھیوں کو بھی یعنی کہ سرداران قریش جو تھے ان کو بھی ساتھ تباہ کیا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لشکر ہے وہ روحہ سے چل کر آگے مقام صفرا پر پہنچا، اور جو دو صحابہ جن کو قریش کی روانگی کی خبر لینے کے لیے بھیجا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آئے اور انہوں نے آ کے قریش کی روانگی کی اطلاع دی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مہاجرین اور انصار سے مشورہ کیا
اور ان قریش کی شان سے روانگی کی خبر دی، یعنی کہ وہ جو قریش کا لشکر آ رہا تھا اس کی خبر دی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سنتے ہی فوراً کھڑے ہو گئے اور نہایت خوبصورتی سے اپنی جان نثاری کا اظہار کیا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارے سے واپس بٹھا دیا، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی اسی طرح اسی خوبصورتی کے ساتھ جان نثاری کا اظہار کیا۔ اور اس کے بعد پھر مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ اس کو انجام دیجیے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا کی قسم ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ ہرگز نہ کہیں گے کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر لڑ لو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم بنی اسرائیل کے خلاف یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا پروردگار جہاں جہاد و قتال کرے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد و قتال کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے خیر فرمائی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے تیسری بار فرمایا کہ مجھے مشورہ دو، اے لوگوں مجھ کو مشورہ دو۔ تو سردار جو تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو انصاریوں میں سے سردار تھے، وہ سمجھ گئے اور انہوں نے فوراً عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ شاید آپ کا اشارہ جو وہ ہماری طرف ہے، یعنی کہ انصار کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک بہت خوبصورت تقریر کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کی اس طرح کے جانثارانہ جو جذبات تھے اور جوابات جو تھے ان کو سن کر بڑے خوش ہوئے، اور فرمایا کہ اللہ کے نام پر چلو اور تم کو بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ابو جہل یا ابو سفیان ان دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت پر ضرور تم کو فتح اور نصرت عطا کروں گا۔ اور مجھ کو کفار جو ہیں قوم کفار جو ہے اس کے بچھاڑنے کی جگہ بھی دکھلا دی گئی ہیں، یعنی کہ کس کس جگہ کون کون سا شخص مارا جائے گا یہ بھی مجھے دکھلا دیا گیا کہ فلاں جگہ فلاں شخص مارا جائے گا۔ بس رضی اللہ عنہ اور عدی رضی اللہ عنہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے قافلے کی جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا تھا، یہ دونوں جب صحابہ کرام مقام بدر پر پہنچے تو وہاں پر ایک ٹیلے کے نیچے جہاں پر پانی کا ایک چشمہ بھی تھا، وہاں پر یہ ان دونوں نے اپنے اونٹوں کو بٹھلایا، اور انہوں نے دیکھا کہ اتنے میں دو عورتیں وہاں پر نظر آئیں، اور وہ دونوں عورتیں جو ہیں ان میں سے ایک کا دوسرے پر قرض تھا، تو دوسری وہ جو عورت تھی جس کا قرض تھا وہ اس سے مانگ رہی ہے کہ اب تم میرا قرض ادا کر دو۔ تو اس نے یہ کہا کہ کل یا پرسوں قریش کا قافلہ جو ہے وہ شام سے آنے والا ہے، تو میں اس میں محنت مزدوری کر کے جو بھی کماؤں گی اس سے میں تمہارا حق جو ہے وہ ادا کر دوں گی۔ اب یہ دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ہیں یہ وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے وہ بات سن لی، اور یہ وہاں سے پھر یہ لوگ واپس آ گئے، اور انہوں نے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی، اور اتنے میں پیچھے ابو سفیان وہاں پر اسی مقام پر پہنچا جہاں وہ دونوں عورتیں آپس میں بات کر رہی تھیں، اور اس نے آ کر وہاں ایک اور شخص تھا مجدی بن عامر جہنی، اور اس نے ان دونوں عورتوں میں بچ بچاؤ کروا دیا، یعنی کہ ان دونوں میں سے جس کا قرض تھا اس کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے یہ دو تین دن بعد جب قافلہ آئے گا تو یہ مزدوری کر کے تمہارا قرض ادا کر دے گی۔ تو وہ جو شخص تھا وہ وہیں پر موجود تھا ابھی، اور ادھر ابو سفیان لشکر کے ساتھ آتے ہیں قافلے کے ساتھ، اور وہ کاروان تجارت جو ہے اس کے ساتھ آتے ہیں اور آ کے اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہاں پر کوئی شخص آیا تھا، تو یا تم نے کسی شخص کو یہاں پر دیکھا؟ تو اس نے کہا مجدی بن عامر جہنی جو تھے اس نے کہا کہ اور تو میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا، لیکن دو مرد آئے تھے جن کے پاس اونٹ تھے، اور وہ آئے اور یہاں سے انہوں نے چشمے سے پانی بھرا اور واپس چلے گئے۔ اور ابو سفیان جو ہے انہوں نے پھر دیکھا تو وہاں پر فوراً اس مقام پر پہنچے جہاں انہوں نے اونٹ بٹھلائے ہوئے تھے، اور وہاں جا کر اونٹ کی مینگنیاں اٹھائی اور ایک مینگنی کو اٹھا کر توڑا اور اس میں سے کھجور کی گٹلی برآمد ہوئی۔ تو ابو سفیان نے اس گٹلی کو دیکھ کر کہا کہ خدا کی قسم یہ یثرب کی کھجور کی گٹلی ہے، اور اس طرح اس کو معلوم ہو گیا ابو سفیان کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو ہے وہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں اور وہ قافلے کی خبر رکھ رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہاں پر آ کر ابو سفیان نے قافلے کا رخ بدل دیا، یعنی کہ وہ جو راستہ تھا اس راستے کو بدل کر ساحل والے راستے کی طرف سے واپس مکہ آ گئے، اور ساتھ میں خبر پہنچائی وہ جو لشکر آ رہا تھا قریش کا اس کو خبر پہنچائی کہ اب قافلہ محفوظ ہے تو تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ لیکن ابو جہل کی ہٹ درمی کی وجہ سے اس نے کہا کہ اب یہاں پر آئے تو اب ہم جب تک مارکا آرائی نہیں کریں گے تب تک ہم واپس نہیں جائیں گے، اور اس نے بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ مجبور بھی کیا، اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد ہم جس وجہ سے نکلے تھے وہ صرف یہ تھا کہ ہمارا قافلہ جو ہے وہ محفوظ رہے، اور اب ہم چونکہ ہمارا قافلہ محفوظ ہے تو اس لیے اب ہمارا یہاں پر رکنے کا کوئی مقصد نہیں، ابو جہل جو ہے وہ لشکر کے ساتھ بدر کی طرف روانہ ہوا، اور ادھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاب رضی اللہ عنہم کے ساتھ بدر پہنچے تو قریش کا قافلہ پہلے ہی وہاں پر پہنچ چکا تھا، اور وہ جو پانی کا چشمہ تھا اس پر پہلے ہی اس نے قبضہ کر لیا، اور جو مناسب جگہیں تھیں جہاں پر اچھی طرح سے جنگ لڑی جا سکتی تھی وہ ان جگہوں پر بھی قبضہ کر لیا، اور ادھر مسلمانوں کے لیے نہ تو پانی بچا کیونکہ اس پر چشمے پر تو قبضہ ہو چکا تھا قریش کا، اور نہ کوئی مناسب جگہ مل رہی تھی جہاں پر رہ کر مقابلہ کیا جا سکے، اور ریتلا میدان تھا اور وہاں پر تو چلنا ہی مشکل ہو رہا تھا ریت والی جگہ پر، اور پیر جو ہیں وہ اس میں دھنستے جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بارش برسائی اور تمام جو ریت تھی وہ جم گئی، اور جس سے صحابہ کرام جو ہیں وہ اس پر تاکہ آرام سے مقابلہ کر سکیں،
اور مسلمانوں نے جیسے ہی بارش ہوئی تو مسلمانوں نے چھوٹے چھوٹے سے حوض تیار کر کے پانی جو ہے وہ جمع کر لیا تاکہ وہ استعمال کر سکیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں کہ قریش کا جو قافلہ ہے وہ آ کر اس نے پہلے سے ہی چشمے پر قبضہ کیا اور مسلمانوں کو پانی نہیں دے رہا، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی اور مسلمانوں نے حوض تیار کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کو بھی، وہ جو قریش مکہ کے لوگ تھے، ان کو بھی اجازت دے دی کہ وہ یہاں سے پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قریش کا لشکر تھا اس کی تعداد معلوم کرنے کے لیے کچھ اندازہ لگایا اور کچھ لوگوں کو بھیجا تاکہ وہ جا کر اندازہ کر کے آ سکیں، کچھ صحابہ کو، اور انہوں نے 2 غلاموں کو پکڑ لیا اور وہ غلام جو تھے انہوں نے پھر بتایا کہ روزانہ ایک دن 9 اونٹ ذبح ہوتے ہیں لشکر کے لیے اور ایک دن 10 اونٹ، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یعنی کہ جو تعداد ہے لشکر کی وہ 1000 اور 900 کے درمیان ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے، وہ جو غلام تھے، ان سے معلوم کیا کہ قریش کے کون کون سے سردار ہیں اس لشکر میں، تو انہوں نے پھر ساروں کے نام لے کر جب بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ نے آج اپنے تمام جگر گوشوں کو تمہاری طرف پھینک دیا، یعنی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو کہہ رہے ہیں کہ آج مکہ نے اپنے تمام جگر گوشے یعنی کہ جو تمام سردار ہیں ان کو اپنی طرف تمہاری طرف بھیج دیا، پھینک دیا نکال کے۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کی تیاری کی اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو تھے ان کی رائے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تھوڑے اونچے مقام پر ایک چھپر بنا دیا گیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہ سکیں اور اپنے صحابہ کرام کی جو ہے وہ رہنمائی کر سکے تاکہ اونچے مقام پر سارا میدان صحیح واضح نظر آ رہا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اچھی طرح سے گائیڈ کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عریش میں یا جی وہ جو چھپر بنایا گیا تھا اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے اور باہر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ تلوار لے کر کھڑے ہوئے تھے حفاظت کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر آہو گریا زاری میں گزار رہے تھے اور دعائیں کر رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے اور پوری رات اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ بدر کی شب میں کوئی شخص ہمیں ایسا نہ تھا جو سو رہا ہو، اور سوائے مطلب ہر شخص سو رہا تھا اور سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جاگ رہے تھے، اور تمام شب جو ہے انہوں نے نماز اور دعا اور گریا زاری میں گزار دی اور اسی طرح صبح کر دی۔ فجر جیسے ہی طلوع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اے اللہ کے بندو نماز کا وقت آ گیا ہے، اور جیسے ہی یہ آواز تمام صحابہ کرام کے کانوں میں پڑی تو تمام صحابہ جمع ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی اور جب نماز سے فارغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانبازی اور سرفروشی کی ترغیب دی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو، اور بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی صفوں کو سیدھا کیا اور ادھر کفار کی جو صفیں تھیں وہ بھی تیار تھیں، اور یہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے اور جمعہ کا دن تھا۔ ایک طرف حق کی جماعت اور دوسری طرف باطل کی جماعت جو ہے یہ میدان فرقان کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انہوں نے جب جو قریش کا قافلہ تھا، لشکر تھا، اس کو پورے ساز و سامان کے ساتھ دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، اے اللہ یہ قریش کا گروہ ہے اور جو تکبر اور غرور کے ساتھ مقابلہ کے لیے آیا ہے، تیری مخالفت کرتا ہے اور تیرے بھیجے ہوئے پیغمبر کو جھٹلاتا ہے، اے اللہ اپنی فتح و نصرت نازل فرما جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا، اور اے اللہ ان کو ہلاک کر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کا لشکر تھا یعنی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت تھی اس کو مرتب فرمایا، اور ترتیب اور صف آرائی کے وقت دست مبارک میں ایک تیر تھا، اس تیر کی مدد سے سب کو ایسے لائن میں سیدھا کرتے جا رہے تھے، اور اسی صف میں ایک صحابی تھے سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ، یہ تھوڑا سا لائن میں آگے نکلے ہوئے تھے، اس صف میں آگے نکلے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو تیر تھا اس کا ہلکا سا کچوکا دے کر پیٹ پر کچوکا دے کر حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے سواد سیدھا ہو جا، اور سواد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھ کو دردمند کیا اور تحقیق اللہ نے آپ کو حق اور عدل کے ساتھ بھیجا ہے، میرا بدلہ دے دیجیے۔ تو جیسے ہی سواد رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم مبارک سے اپنا جو انہوں نے پیراہن پہنا ہوا تھا اس کو ہٹا کر کہا کہ اے سواد اپنا بدلہ لے لو، تو سواد رضی اللہ عنہ نے جا کر شکم مبارک کو گلے لگا لیا اور بوسہ دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید یہ آخری ملاقات ہو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا خیر فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفوں کو سیدھا کر کے پھر خود عریش مبارک میں تشریف لے گئے جو ان کے لیے چھپر بنایا گیا تھا وہاں پر، اور صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ پہلے کی طرح وہیں عریش کے دروازے پر کھڑے ہو کر حفاظت کر رہے تھے، اور قریش جب مطمئن ہوئے تو آغاز ہوا جنگ کا، اور سب سے پہلے عمیر بن وہب جہمی جو تھا یہ مسلمانوں کی جماعت کی اندازہ لینے کے لیے اس کو بھیجا گیا، اور عمیر بن وہب گھوڑے پر سوار ہو کر مسلمانوں کے ارد گرد پھر کر واپس آئے اور یہ کہا کہ کم و بیش جو ہے 300 آدمی ہیں، لیکن مجھ کو ذرا مہلت دو کہ یہ دیکھوں کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے جماعت کہیں اور آگے پیچھے چھپی ہوئی تو نہیں ہے۔ تو پھر عمیر جو ہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر دور ایک چکر لگا کر واپس آئے اور کہا کہ کوئی مدد کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ اور آس پاس کوئی بھی جماعت نہیں ہے، اور لیکن اے گروہ قریش میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ مدینہ کے اونٹ جو ہیں یہ اپنے اوپر موت کو لادے ہوئے ہیں، اس قوم کا سوائے ان کی تلواروں کے کوئی پناہ اور سہارا نہیں، خدا کی قسم میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں میں سے ہر ایک جب تک اپنے مقابل کو نہ مارے گا اس وقت تک ہرگز نہ مارا جائے گا،
اور بس اگر ہمارے آدمی بھی انہیں کے برابر مارے گئے تو پھر زندگی کا لطف ہی کیا رہا، اور سوچ کر کوئی رائے قائم کر لو۔ اور ایک اور شخص تھا حکیم بن حزام، اس نے کہا کہ بالکل درست ہے، اور اٹھ کر وہ اتبا کے پاس آ گیا اور کہا اے ابو الولید، یہ اتبا کی کنیت تھی، اور کہا کہ آپ قریش کے بڑے سردار ہیں، اور کیا آپ کو پسند نہیں کہ ہمیشہ خیر اور بھلائی کے ساتھ آپ کا ذکر ہوتا رہے؟ تو اتبا نے کہا کہ کیا ہے؟ تو حکیم نے کہا کہ لوگوں کو واپس لے چلو، اور عمر بن حضرمی کا خون جو ہے وہ خون بہا اپنے ذمہ لے لو۔ تو اتبا نے کہا میں عمر بن حضرمی کا خون بہا اور دیت کا ذمہ دار ہوں، لیکن ابو جہل سے بھی مشورہ کر لو، اور کھڑے ہو کر پھر اس نے خطبہ دیا۔ اور اتبا نے کیا تقریر کی کہ اے گروہ قریش، واللہ تم کو محمد اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنگ کر کے کوئی فائدہ نہ ہوگا، یہ سب تمہارے قرابت دار ہیں، یعنی کہ تمہارے رشتہ دار ہیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اپنے بھائی اور باپ اور یعنی بنی العمام یعنی کہ جو چچا زاد ہیں تمہارے، اور بنی الاخوال یعنی کہ خالاؤں اور ماموں کے بیٹے ہیں، ان کے قاتلوں کو دیکھتے رہو گے، اور محمد اور عرب کو چھوڑ دو۔ اگر عرب نے محمد کو ختم کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہاری جو مراد ہے وہ پوری ہوئی، اور اگر اللہ نے ان کو غلبہ دیا تو وہ بھی تمہارے لیے باعث عزت اور شرف ہوگا، کیونکہ وہ تمہاری قوم کے ہیں اور ان کا غلبہ تمہارا غلبہ ہے۔ دیکھو میری نصیحت کو رد مت کرو، اور مجھ کو صفیہ اور نادان نہ بناؤ۔ حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں ابو جہل کے پاس آیا، اور ابو جہل اس وقت زرہ پہن کر ہتھیار سجا رہا تھا، اور میں نے کہا کہ اتبا نے مجھ کو یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ تو ابو جہل سنتے ہی غصے سے بھڑک اٹھا اور یہ کہا کہ اتبا اس لیے بھی لڑائی سے جان چھڑانا چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا ابو حذیفہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ رہے، اس پر کوئی آنچ نہ آئے۔ یعنی کہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ جو تھے یہ اتبا کے بیٹے یہ مسلمان تھے اور یہ مسلمانوں کی جماعت میں تھے، اور ابو جہل نے اس کو اتبا کو یہ بات کا طعنہ دیا کہ تم جو ہے اپنے بیٹے کی ایک طرح سے حفاظت کر رہے ہو۔ اور پھر ابو جہل نے کہا خدا کی قسم ہم ہرگز واپس نہ جائیں گے جب تک اللہ ہمارے اور محمد کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ اور عمر بن الحضرمی کے بھائی جو عامر بن الحضرمی کو بلا کر یہ کہا کہ تیرا حلیف اتبا جو ہے یہ لوگوں کو واپس لے کر جانا چاہتا ہے، اور تیرے بھائی کا خون جو ہے وہ تیری آنکھوں کے سامنے ہے۔ عامر جو تھا اس نے یہ جیسے ہی سنا تو اس نے واہ عمر ہائے عمر جو ہے کہنا شروع کر دیا، یعنی کہ اس نے ہائے ہائے کرنا شروع کر دیا کہ میرے بھائی کا خون، اور اس طرح سے اس نے تمام فوج میں جو ہے جوش پھیلا دیا، اور تمام لوگ جو تھے جو واپس جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے انہوں نے پھر وہ سب جو ہے لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ اب ابو جہل نے جو طعن آمیز گفتگو کی تھی اس کا یہ اثر ہوا کہ اتبا جو ہے وہ ہتھیار سجا کر جنگ کے لیے تیار ہو گیا، اور گروہ مشرکین میں سب سے پہلے اتبا بن ربیعہ جو ہے وہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید کو لے کر میدان میں آیا، اور للکار کر اپنا مبارز اور مقابل جو ہے وہ طلب کیا، اور لشکر اسلام میں سے 3 شخص مقابلے کے لیے نکلے۔ اب ادھر 3 کون لوگ ہیں کفار کے لشکر میں؟ اتبا بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ یعنی یہ دونوں بھائی، اور اتبا کا بیٹا اپنا ولید، یہ تین جو ہیں مقابلے کے لیے ادھر سے میدان میں، اور ادھر مسلمانوں میں سے عوف اور معوذ بسران اور حارث اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم یہ دونوں نکلے، اور تینوں نکلے۔ اتبا نے پوچھا تم کون ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یعنی ہم گروہ انصار ہیں، یہ انصاریوں میں سے انصاری صحابی تھے تینوں۔ تو اتبا نے کہا کہ یعنی ہم کو تم سے مطلب نہیں، ہم تو اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں، یعنی کہ جو مکہ والے ہیں ہم ان سے لڑنا چاہتے ہیں۔ تو ایک اور شخص نے للکار کر یہ آواز دی اے محمد ہماری قوم میں سے ہمارے جوڑ کے ہم سے لڑنے کے لیے بھیج صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ جو انصار کے 3 صحابہ گئے تھے ان کو واپس بلا لیا، اور ان کی بجائے پھر 3 لوگ اور گئے جن میں حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہم یہ تینوں شامل تھے، اور ان تینوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا ارشاد فرمایا، اور یہ تینوں مقابلے کے لیے نکلے اور ان کے چہروں پر نقاب تھے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ اتبا کے مقابلے کے لیے نکلے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ شیبہ کے مقابلے کے لیے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ ولید کے مقابلے میں نکلے۔ اور حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے ان دونوں نے ایک بار میں ہی اپنے مقابل کا کام تمام کیا، یعنی کہ شیبہ اور ولید کا۔ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ تھوڑے سے خود بھی زخمی ہوئے، اور اپنا جو مقابل یعنی کہ اتبا تھا اس کو بھی زخمی کیا، اور اتبا نے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ پر تلوار کا ایک وار کیا جس سے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پیر کٹ گئے، اور حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے یہ دونوں حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے آئے، اور ان دونوں نے مل کر پھر اتبا کا کام تمام کیا، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے، اور پنڈلی سے خون جاری تھا، اور عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں شہید ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور اس پر پھر حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کاش ابو طالب زندہ ہوتے تو یقین کرتے کہ ہم ان کے اس شعر کے زیادہ مستحق جو ہیں وہ ہم خود ہی ہیں، یعنی کہ جو انہوں نے ابو طالب نے ایک شعر کہا تھا جس کا مطلب اردو میں یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دشمنوں کے حوالے کر سکتے ہیں کہ جب ہم میں سے سب ان سے پہلے قتل کر دیے جائیں اور اپنے بیٹوں اور اپنی بیویوں سے بے خبر ہو جائیں۔ اتبا اور شیبہ کے قتل کے بعد میدان جو تھا وہ اور گرم ہو گیا،
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپر سے باہر آئے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی جو صفیں تھیں ان کو سیدھا کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیے، پھر واپس چھپر میں چلے گئے، اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ویسے ہی باہر کھڑے تلوار ہاتھ میں اٹھائی اور حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دشمنوں کی کثرت اور قوت کو دیکھا تو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا میں مشغول ہو گئے، اور دعا فرماتے جاتے کہ اے اللہ میں تیرے عہد اور وعدوں کی وفا کی درخواست کرتا ہوں، یعنی کہ جو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ایک وہ جو لشکر ہے اس پر فتح دیں گے، میں اس کی وفا کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنا وہ جو عہد ہے اس کو پورا کر دیجیے۔ اے اللہ اگر تو چاہے تو تیری پرستش نہ ہو، یعنی کہ اگر تو چاہے تو تیری عبادت ہو اور اگر تو چاہے تو تیری عبادت نہ ہو، اور یہ اگر جماعت قتل ہو جاتی ہے، ساری مسلمانوں کی جماعت اگر ہلاک ہو جاتی ہے تو پھر زمین میں کوئی آپ کی عبادت کرنے والا نہیں بچے گا، کیونکہ سارے بت پرست تھے، اور اس لیے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی تھے اور یہ امت بھی آخری امت ہے، اور اگر اس امت میں جو اس وقت کے صحابہ کرام صرف مسلمان تھے اور وہ بھی اگر شہید ہو جاتے تو یہ اسلام آج ہم تک نہ پہنچ پاتا، اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسلام کی سربلندی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے دعا کر رہے تھے تاکہ یہ مسلمانوں کی جماعت جو ہے یہ فتح اس کو نصیب ہو اور اللہ تعالیٰ کا بول ہمیشہ بالا رہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا کر رہے تھے تو دعا کرتے کرتے ایسے ہاتھ اوپر کو اٹھاتے اور بار بار جو ان کی چادر تھی وہ کندھے سے ایسے ڈھلک کر نیچے گر رہی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ کر واپس اس چادر کو ٹھیک کرتے، اور پھر ایک بار آ کر آپ کی کمر سے چمٹ گئے اور کہا کہ اب بس کر دیجئے، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ آپ کی دعا جو ہے آپ نے بہت آہوزاری کر لی تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، یعنی کہ آپ نے جو دعا کی ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے یہ بہت نازک دل کے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی میں خود بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے، اور اس لیے ابھی یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے کہ بس کر دیجئے، تو اس میں یہی تھا کہ وہ فکر مند تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس غم میں ان کو کچھ نہ ہو۔ پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ آیت ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 10، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ چھپر سے باہر تشریف لائے، اور زبان مبارک پر ایک آیت تھی وہ یہ تھی سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یعنی کہ عن قریب کافروں کی یہ جماعت جو ہے شکست کھائے گی اور پشت پھیر کر بھاگے گی۔ تو ایک اور روایت میں ہے کہ دعا مانگتے مانگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند طاری ہو گئی، اور تھوڑی دیر بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر تجھ کو بشارت ہو، تیرے پاس اللہ کی مدد آ گئی، اور یہ جبریل امین ہیں، گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے ہیں، دانتوں پر ان کے غبار ہیں۔ اور پھر یہ پہلا غزوہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے قتال کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد بھیجی تھی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے 1000 کی مدد بھیجی فرشتوں کی، اور پھر 3000 فرشتوں کی جماعت بھیجی، اور پھر 5000 فرشتے بھیجے، اور اسی طرح جیسے فرشتے اترے اسی طرح ابلیس جو تھا وہ بھی اپنا لشکر لے کر حاضر ہوا۔ فرشتوں کا جو لشکر تھا اس میں ایک لشکر کی سرکردگی جو تھی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، دوسرے کی میکائیل علیہ السلام، اور تیسرے کی اسرافیل علیہ السلام کر رہے تھے، اور شیطان جو ہے یہ خود سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا، اور اس کے لشکر کے جو لوگ تھے وہ بنی مدلج کی ان کے مردوں کی شکل میں ظاہر ہوئے، اور اسی جیسے اللہ تعالیٰ نے کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کو کیا، اسی طرح فرشتوں کے لیے ابلیس لائن جو ہے وہ اپنا لشکر لے کر کفار کی مدد کے لیے آیا۔ اور بدر کے دن جو فرشتے تھے ان کے امامے جو تھے وہ روایات میں مختلف رنگ بتائے جاتے ہیں، کچھ روایات میں ہے کہ سیاہ رنگ کے تھے، کچھ روایات میں ہے کہ زرد رنگ کے تھے، اور کچھ روایات میں ہے کہ سفید رنگ کے تھے، اور جو صحیح روایات ہیں ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اماموں کا جو رنگ تھا وہ زرد تھا۔ اس غزوہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر 5 انعامات نازل فرمائے، اور پہلا تو یہی ملائکہ کا نزول تھا، یعنی کہ فرشتوں کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ دوسرا وہ جو انعام تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ مسلمانوں کو روحانی طور پر تقویت پہنچائیں، اور تیسرا جو انعام تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے مسلمانوں کے دشمنوں سے جہاد اور قتال کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، اور چوتھا جو انعام تھا وہ یہ تھا کہ فرشتوں کو مسلمانوں کا معینہ اور مددگار بنایا۔ اصل میں جہاد کرنے والے صحابہ رضی اللہ عنہم تھے، اور جو فرشتے تھے وہ ان صحابہ کے تابع تھے، اور پانچواں انعام یہ تھا کہ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا، اور فرشتوں کو چونکہ آدمیوں کے قتل کرنے کا طریقہ تو معلوم نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو طریقہ بتلایا، اور یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 12 ہے، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، کہ اے فرشتوں پس مارو کافروں کی گردنوں پر، کاٹ دو ان کے ہر پور یعنی کہ انگلیوں کے جو پور ہوتے ہیں۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بدر کے دن فرشتوں کے مقتولین جو تھے وہ انسانوں کے مقتولین سے علیحدہ طور پر پہچانے جاتے تھے، یعنی کہ جن کو فرشتوں نے قتل کیا وہ الگ سے پہچانے جا رہے تھے، اور جو مسلمانوں نے قتل کیا تھا وہ الگ سے پہچانے جا رہے تھے، اور جن کو فرشتوں نے قتل کیا تھا ان کے گردنوں اور پوروں پر آگ کے سیاہ نشان تھے۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان سے مروی ہے کہ بدر کے دن ہم نے یہ دیکھا کہ ہم میں کوئی شخص جب کسی مشرک کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اس سے پہلے کہ ہماری تلوار سے اس کا سر کٹے، اس کا سر پہلے ہی کٹ کر زمین پر گر جاتا ہے، اور یہ اصل میں فرشتے تھے جو مسلمانوں کے تابع تھے، اور مسلمان جس مشرک کی طرف اشارہ کرتے تھے فرشتہ دوڑ کر پہلے جا کر اس کا کام تمام کر دیتا تھا۔ امیہ بن خلف جو تھا یہ جب بدر کے میدان میں آیا
تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نظر اس پر پڑ گئی، اور یہ وہی امیہ تھا جس کے غلام تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اور یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ میں گرم پتھروں پر لٹایا کرتا تھا اور اوپر بھاری پتھر رکھ دیا کرتا تھا تاکہ حرکت نہ کر سکیں۔ اور جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نظر اس پر پڑی تو انہوں نے امیہ کو دیکھتے ہی انصار کو للکارا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو تھے یہ زمانہ جاہلیت سے امیہ کے دوست تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ امیہ قتل نہ ہو بلکہ یہ گرفتار ہو جائے، تاکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بعد میں اس کو ہدایت دے دیں اور یہی جو ہے ہمارا مددگار بن جائے کافروں کے مقابلے میں۔ اس لیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کچھ زرہیں تھیں، اور وہ جو انہوں نے کافروں سے چھینی تھی ان کو زمین پر ڈال دیا اور امیہ اور اس کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو بلال رضی اللہ عنہ نے آواز دے کر انہوں نے جیسے ہی دیکھا تو انہوں نے آواز دی اور کہا کہ پکڑو کفر کے سردار امیہ کو، اور نہ بچوں میں اگر امیہ بچ جائے، یعنی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر امیہ بچ جائے تو میں نہ بچوں۔ تو انصار نے یہ آواز جیسے ہی سنی تو وہ دوڑے اس طرف، اور حضرت عبد الرحمن جو تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف انہوں نے امیہ کے بیٹے کو آگے کر دیا، اور انصار نے پہلے اس کو قتل کیا اور پھر امیہ کی طرف دوڑے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف جو تھے یہ امیہ کے اوپر لیٹ گئے، مگر انصار نے پھر اسی حالت میں اس کو پیروں کے نیچے سے تلوار چلا کر امیہ کا قتل کر دیا، اور اس سے پھر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ ان کے بھی پاؤں پر زخم آئے تھے، اور مدتوں تک اس کا جو زخم کا نشان تھا وہ باقی تھا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان کا اصل میں مقصد تو یہی تھا کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کسی بہانے سے اس کو ہدایت نصیب فرما دیں اور یہ ہمیشہ کے عذاب سے نجات پا لے، کیونکہ وہ دوست تھا اور دوست اپنے دوست کا بھلا ہی سوچتا ہے۔ تو لیکن خیر اللہ تعالیٰ نے اس کو انجام تک پہنچایا۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ خدا بلال رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، میری زرہیں بھی گئی اور میرے قیدی بھی ہاتھ سے گئے، یعنی کہ امیہ اور اس کا بیٹا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن میں صف میں کھڑا ہوا تھا، یعنی کہ صفیں جب سیدھی ہوئیں تو میں جہاں کھڑا ہوا تھا وہاں پہ میرے آس پاس 2 لڑکے تھے، کم عمر لڑکے، یعنی کہ وہ جوان بہت بڑے مرد نہیں تھے بلکہ وہ کم عمر لڑکے تھے، جوان تھے، نوجوان، اور اس لیے مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں لوگ اگر مجھے ان 2 لڑکوں کے درمیان کھڑا دے کر آ نہ گھیریں۔ کہتے ہیں کہ میں ابھی اسی خیال میں تھا کہ ایک نے ان دونوں لڑکوں میں سے ایک نے آہستہ سے کہا، اے چچا مجھ کو ابو جہل دکھاؤ کہ کون سا ہے۔ تو کہتے میں نے ان سے پوچھا کہ اے میرے بھتیجے ابو جہل کو دیکھ کر کیا کرو گے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا ہے کہ اگر ابو جہل کو دیکھ پاؤں تو اس کو قتل کر ڈالوں یا خود مارا جاؤں، اس لیے کہ مجھ کو خبر ملی ہے کہ ابو جہل جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرتا ہے، اور قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر اس کو دیکھ پاؤں تو میرا سایہ اس کے سایہ سے جدا نہ ہوگا، یعنی کہ جب تک میں اس کو قتل نہ کر دوں تب تک میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے مقدر ہو چکی ہے وہ مر نہ جائے، یعنی کہ یا تو میں مارا جاؤں یا وہ مارا جائے، لیکن میں تب تک اس سے پیچھے نہ ہٹوں گا۔ اب یہ جیسے ہی گفتگو سنی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے، تو ان کے دل میں جو یہ خیال تھا کہ مطلب آس پاس بچے ہیں، لڑکے ہیں نوجوان، تو یہ ان کے دل میں جو خیال تھا کہ کاش میں بجائے لڑکوں کے 2 مردوں کے مابین ہوتا، ان کا یہ خیال جاتا رہا، اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے اشارے سے پھر ابو جہل کو دکھلایا کہ یہ جو ہے ابو جہل ہے، اور جیسے ہی ان لڑکوں نے یہ سنا تو سنتے ہی وہ شکرے اور باز کی طرح ابو جہل کی طرف دوڑ پڑے اور جا کر اس کا کام تمام کیا، اور یہ دونوں نوجوان جو تھے یہ معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہم تھے، اور یہ دونوں جو ہیں یہ افرا ایک خاتون ہیں صحابیہ رضی اللہ عنہم، ان کے بیٹے تھے، اور ابو جہل کے بیٹے جو تھے اکرمہ، یہ باپ کی حمایت میں معاذ رضی اللہ عنہ کے ایک شادی پر اس نے تلوار چلائی، اور یہ بعد میں حضرت اکرمہ جو تھے یہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا فتح مکہ میں، اور انہوں نے اپنے باپ کی حمایت میں معاذ رضی اللہ عنہ کے شانے پر اس نے زور سے تلوار چلائی کہ ان کا جو کندھا تھا وہ کٹ گیا اور بالکل تھوڑا سا لٹکا رہ گیا، یعنی کہ تھوڑا سا اس کے ساتھ جڑا تھا باقی کٹ کر الگ ہو گیا، اور ذرا سا جڑا باقی رہا، اور ہاتھ بیکار ہو چکا تھا، لیکن حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی ہمت دیکھیں اور ان کا جذبہ دیکھیں کہ وہ اسی حالت میں شام تک لڑتے رہے، اور جب ہاتھ وہ جو ان کا بیکار ہو کر لٹک رہا تھا تھوڑا سا، وہ جب بہت زیادہ تکلیف دینے لگا تو اس کو ہاتھ کو قدم کے نیچے دبا کر زور سے کھینچا تو وہ بالکل الگ ہو گیا، جو تھوڑا سا جڑا ہوا تھا وہ بھی الگ ہو گیا، اور یہ پھر زندہ رہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلافت تک زندہ رہے، اور اس وقت انہوں نے وفات پائی، اور معوذ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ شہید ہوئے تھے غزوہ بدر میں۔ اب مسلمانوں کو چونکہ فتح ہو چکی تھی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا لوگوں کو، صحابہ کو، جا کے لاشوں کا حال معلوم کرے اور ابو جہل کی لاش جو ہے اس کو دیکھا جائے کہ وہ کہاں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا کہ ہے کوئی کہ ابو جہل کی خبر لائے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جا کر پھر لاشوں میں تلاش کیا اور دیکھا کہ ابھی ابو جہل میں کچھ سانس چل رہا ہے، اور ابو جہل جو تھا یہ مرتے وقت بھی اس نے اتنا زیادہ تکبر دکھایا کہ روایات میں آتے تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو تھے ان سے مروی ہے کہ میں ابو جہل کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا، اور ابو جہل نے آنکھیں کھولی اور کہا، اے بکریوں کے چرانے والے، تو بہت اونچے مقام پر بیٹھا ہے،
اور کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حمد ہے اس پاک ذات کی جس نے مجھ کو یہ قدرت دی۔ اور پھر اس نے پوچھا ابو جہل نے کہ کس کو فتح اور غلبہ نصیب ہوا؟ تو میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو پھر کہتے ہیں کہ ابو جہل نے پوچھا کہ تیرا کیا ارادہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تیرا سر قلم کرنے کا۔ کہا کہ اچھا یہ میری تلوار ہے؟ ابو جہل آپ کہہ رہے کہ اچھا یہ میری تلوار ہے، اس سے میرا سر کاٹنا، اور یہ بہت تیز ہے، تیری مراد اور مدعا کو جلدی پہنچے گی، یعنی کہ جلدی تمہاری مراد کو پورا کرے گی اور جلدی کاٹے گی میرا سر۔ اور دیکھو کہ میرا سر جو ہے یہ تھوڑا نیچے سے کندھوں کے پاس سے، شانوں کے پاس سے کاٹنا، تاکہ دیکھنے والوں کی نظروں میں ہیبت ناک معلوم ہو۔ اور جب محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو تو میرا یہ پیام پہنچا دینا کہ میرے دل میں بنسبت باقی دنوں کے آج کے دن میں تمہاری عداوت اور بغض جو ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ اور اس طرح پھر اس کا خاتمہ ہوا ابو جہل کا، اور آخری وقت میں بھی اس نے اتنا زیادہ تکبر کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ابو جہل جو ہے یہ میری امت کا فرعون تھا۔ اور جب اس کا ابو جہل کا سر قلم کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا یہ میرا اور میری امت کا فرعون تھا، جس کے شر اور فتنہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے شر اور فتنہ سے کہیں بڑا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ان کے دور کا فرعون تھا وہ جب ڈوب رہا تھا تو اس نے اس وقت ایمان کا کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن اس کی مہلت ختم ہو چکی تھی۔ لیکن یہ جو ابو جہل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرعون، اس نے مرتے وقت بھی کفر اور تکبر ہی کے کلمات کہے۔ جب ان سرداروں کی لاشوں کو کنویں میں ڈال دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے اور وہاں پر کھڑے ہو کر کنویں کے کنارے پر جا کر کھڑے ہوئے اور نام بنام جو ہے آواز دی، اور یا عتبہ، یا شیبہ، یا امیہ، یا ابو جہل، اس طرح نام لے کر پکارا، اور یہ فرمایا کہ تم کو یہ اچھا نہ معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، تحقیق جس چیز کا رب نے ہم سے وعدہ کیا ہم نے اس کو حق پایا، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو حق پایا؟ یعنی کہ جو مرنے کے بعد اٹھنے پر وہ یقین نہیں رکھتے تھے اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو حق پایا؟ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھڑے ہو کر کہا کہ اے گھڑے والو، تم اپنے نبی کے حق میں بہت برا قبیلہ تھے، تم نے مجھ کو جھٹلایا اور لوگوں نے میری تصدیق کی، اور تم نے مجھ کو نکالا اور لوگوں نے مجھے ٹھکانہ دیا، اور تم نے مجھ سے قتال کیا اور لوگوں نے میری مدد کی، اور امین کو تم نے خائن بتایا اور صادق کو کاذب کہا، اللہ تم کو بری جزا دے۔ غزوہ بدر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، حضرت عثمان غنی، یہ شریک نہیں ہوئے تھے، کیونکہ ان کی جو زوجہ محترمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا تھی، یہ اس وقت بہت بیمار تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عثمان غنی کو ان کی تیمارداری کے لیے ان کے پاس چھوڑ دیا تھا اور وہیں پر رہنے کا کہا ساتھ ان کو، اور ان کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید جو حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، ان کو وہ بھی رکے وہیں پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قاصد روانہ فرمائے مدینہ منورہ تاکہ جا کے لوگوں کو فتح کی بشارت سنائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو، ان دونوں کو روانہ فرمایا، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بشارت ہماری کانوں تک پہنچی، یہ اس وقت ہماری کانوں تک پہنچی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ ان کو مٹی دے رہے تھے، یعنی کہ ان کی تدفین کر رہے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب بھی کہیں کسی موقع پر کسی کفار کی جماعت کے ساتھ جو ہے جنگ ہوتی اور کسی قوم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ اور فتح پاتے تو 3 شب وہاں پر قیام فرماتے تھے، اور اسی سنت کے مطابق اس وقت بھی 3 دن وہاں قیام کے بعد جب روانہ ہونے لگے تو وہ جو اسیران تھے بدر کے، ان کا قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور مال غنیمت جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن کعب انصاری جو تھے ان کے سپرد کر دیا رضی اللہ عنہ کے، اور پھر جب مقام صفرا میں پہنچے تو وہاں جا کر یہ مال غنیمت جو ہے یہ تمام مسلمانوں میں برابر تقسیم کر دیا، اور اس کے علاوہ 8 لوگ اور بھی تھے جو غزوہ بدر میں شریک تو نہیں ہوتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی نہ کوئی ڈیوٹی دے کر پیچھے اپنی جگہ چھوڑا ہوا تھا، اور ان لوگوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مال غنیمت میں حصہ دیا تھا۔